अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज एक बार फिर आपके साथ मुखातिब हूं कि डस्का में कत्ल होने वाली ज़ारा के शोहर कदीर का आपने डिटेल इंटरव्यू सुना और यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस पूरे इंटरव्यू को बार बार सुना होगा। आप तमाम लोगों ने मुझे बारहा ये रिक्वेस्ट की, मुझे कमेंट्स करते रहे कि कदीर का इस पर इंटरव्यू आप लाजमी करें। तो ये कामयाबी जो है वो बिलाखिर मेरे नसीब में आई कि मैंने ज़ारा के शोहर कदीर का इंटरव्यू किया। नाज़रीन, अब चूंकि जो इंटरव्यू आपने सुना कदीर का, उस पर यकीनन आप लोगों ने तनकीद भी की और कुछ लोगों ने कदीर के साथ हमदर्दी भी की। उस इंटरव्यू के बाद कदीर के क्या हालात हैं, कदीर इस वक्त कहाँ पर है। जिस दिन मैं ये इंटरव्यू करने के लिए कदीर का गया था, तो तब कदीर जो है वो ज़ारा के वालिद शबीर साहब के घर पर मौजूद था और यकीनन आपने लोकेशन भी देखी होगी कि हमने कहाँ पर इंटरव्यू किया था। और नाज़रीन इकराम, आपके बहुत सारे सवालात थे, आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े जिसका मैं समझता हूँ कि उसको बड़ा अच्छे तरीके से जवाब भी देना चाहिए और ये आपका हक भी है। कदीर का इंटरव्यू जो इस तरह के हालात में आपके सामने आया, कुछ लोगों ने ये कहा कि कदीर बिल्कुल भी नॉर्मल है, उसके आंखों से एक भी आंसू नहीं आया और ना ही उसने अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में कोई ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले जिससे अवाम को या फिर जिससे जो लोग इस केस को पहले दिन से सुन रहे थे उनको ये लगता कि शायद कदीर को अपनी बीवी से बेपुनाह मोहब्बत थी और इस कदर वो गम में निढाल हैं कि उसने अपनी माँ और अपनी जो उसकी सिस्टर यास्मीन थी, जो उसकी बहन थी, उसके बारे में उसने कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोले। तो वो अल्फाज क्यों नहीं बोले या फिर क्या वजह थी कि कदीर ने बड़ा सॉफ्ट किस्म का जो है वो इंटरव्यू दिया और हर सवाल का जवाब उसने बड़ा सोच समझ कर दिया। यकीनन ये उसका राइट है और ये उसने जिस तरह से भी जवाब दिए ये उसका हक था, क्योंकि हमारा काम सिर्फ सवाल करना था, जवाब देना उसका जिस तरह का भी देना था वो उसका राइट था। लेकिन फिर भी कदीर ने बहुत अच्छे तरह से उसने हमारे सवालों के जवाब दिए। उसने बहुत जगह पर कहा भी, जब हमने उसे ये कहा कि कदीर, अगर आप अपनी बीवी या फिर अपने बेटे को इंसाफ दिलवाएंगे या फिर अपनी माँ को बेगुनाह कराने के लिए उसका साथ देंगे, तो उस पर भी उसने बड़ा क्लियर जवाब दिया था। आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करनी थी, क्योंकि कदीर का जिस दिन हमने इंटरव्यू किया तो उस इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही हम वहां से निकले तो उसके थोड़ी ही देर बाद कदीर भी वहां से कुछ उसने ज़रूरी काम के लिए लाहौर के लिए निकलना था। तो फिर उसके बाद उसने अपने उसी घर में, जिस घर में ज़ारा को बेदर्दी से कत्ल किया, जिस घर में ज़ारा के जिस्म से कपड़े उतार कर उसको बरहना करके उसके जिस्म के टुकड़े किए, उसी घर में अपने लखते जिगर अपने मासूम बेटे के साथ कदीर वहाँ शबीर साहब के घर से रवाना होकर अपने उस घर में चला गया। अब उस घर में तकरीबन 4 से 5 रोज गुजर चुके हैं कदीर को वहां पर रहते हुए। कदीर किसी भी अपने गांव के रहने वालों का सामना क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कदीर किसी से मिल रहा। मुझे वहां से कुछ जराए ने बताया कि कदीर सारा दिन उसी घर में, जिस घर में ये क़यामत सुगरा बर्पा की गई थी, उसी घर में जिस घर में ज़ारा को तड़पा तड़पा कर इन लोगों ने कत्ल किया था, उसी घर की छत पर कदीर सारा दिन अपने बेटे को अपने सीने से लगाए उसी छत पर चारपाई बिछाकर लेटा रहता है। क्यों नहीं वो किसी के सामने मिलने की वो उसके अंदर हिम्मत, या वो किसी का सामना क्यों नहीं करता। इसके पीछे बड़ी वजह है। मुझे वहां से कुछ बताने वालों ने यह भी बताया कि सारा दिन जब कदीर वहां पर गुजार देता है और घर में वो अकेला होता है, कोई घर में कदीर और उसके मासूम बेटे शाफे के अलावा उस घर में कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, तो वो घर भी उसको इस तरह से जो है वो निगाहों से देखता होगा, या फिर कदीर उस घर की उन दीवारों के साथ बातें करता होगा, सवाल करता होगा कि क्यों नहीं आप लोगों ने ज़ारा को बचाने की कोशिश की। नाज़रीन, जैसे ही शाम होती है फिर उसके बाद कदीर कहाँ चला जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
اور آپ یہ اب جاننا چاہتے ہیں کہ قدیر کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ قدیر بڑا نارمل ہے، قدیر مسکرا کر سوالوں کے جواب دے رہا ہے، لیکن قدیر اندر سے بے پناہ چور ہو چکا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس نے اگر ہمارے سامنے جو باتیں کی ہیں وہ یقین کریں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو اس سے پہلے یا پھر انٹرویو ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہماری باتیں ہوئی وہ اس طرح کی باتیں تھیں، وہ ایسی باتیں تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی باتیں تھیں جن باتوں کو سن کر میں خود بھی ایموشنل ہو گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، اور جس شخص پر یہ بیت رہی ہو اور اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ یا ہم لوگ تو صرف سوال کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جس انسان پر یہ گزر رہی ہوتی ہے اس پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے، وہ کن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ کیسے آپ کا، میرا یا پھر دیگر لوگوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، یہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ لیکن یہ جو عجیب سی کہانی ہے کہ قدیر سارا دن اسی گھر کی چھت کے اوپر گزارتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کے پاس جاتا ہے، نہ کسی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور وہ سارا دن دونوں باپ بیٹا جب بیٹے کا فیڈر خالی ہوتا ہے تو اس کو وہ دودھ کا انتظام کرتا ہے، بچے کا یورن کرواتا ہے، واش روم لے جاتا ہے، خود ہی اس کے پیمپر چینج کرتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے ماں کے سوا کوئی بھی دنیا کا مرد نہیں ہے جو اچھے طریقے سے سنبھال سکے، کیونکہ بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے، بچوں کی جو دیکھ بھال ہوتی ہے، جس طرح سے ایک ماں کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی باپ بھی نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی۔ دنیا کی جو مرضی ضروریات اس کی پوری ہوں یا جو کچھ مرضی اس کے پاس ہو، لیکن جو ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہے وہ کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھ سکتا۔ قدیر جیسے ہی رات گزرتی ہے اس کے بعد وہ اپنے تایا ابو کے گھر چلا جاتا ہے، اور یہ تایا کون ہے جس کے گھر چلا جاتا ہے اور جس کے گھر میں وہ رات گزارتا ہے؟ قدیر کھانا کہاں سے کھاتا ہوگا، یا پھر قدیر کو کھانا کون لا کر دیتا ہوگا؟ یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس کو اس کی کھانے کے لیے یا کچھ ایسی چیزوں کے لیے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہوگا۔ لیکن قدیر جیسے ہی شام ہوتی ہے اپنے اس گھر کو تالا لگا کر اپنے تایا کے گھر چلا جاتا ہے، اور یہ تایا وہی ہے جس کا میں نے شروع میں سب سے پہلے انٹرویو کیا تھا، جس کا نام بشیر احمد ہے، اور یہ بشیر صاحب وہی ہیں جو قدیر کی بہن صبا ہے، اور یہ بشیر صاحب صبا کے سسر ہیں۔ اب چونکہ رات کو وہ گھر یقیناً خوف زدہ ہے، اور شاید قدیر جو ہے وہ اس گھر سے جو ہے وہ ڈرتا ہو، وہاں پر اس کو نظر آتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ زارا اس کمرے سے نکل آئے، جیسے انسان کا وہم ہوتا ہے، جس طرح سے انسان کے اندر کہانی جو وہاں بنائی گئی تھی، جس طرح سے وہ ظلم کیا گیا تو وہ انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی خوف کی وجہ سے قدیر وہاں سے اپنے تایا کے گھر جاتا ہے، وہاں رات گزارتا ہے، پھر اس کے بعد صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنے گھر آ جاتا ہے، اور پھر اپنے بچے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کے بعد چھت پر جا کر دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایسی تلخ حقیقت ہے، اب یہ ایسی باتیں تھیں جو یقیناً ناظرین آپ شاید نہ سمجھے، میں نہ سمجھوں، لیکن میں قدیر کو بڑا قریب سے ملا ہوں، میں نے قدیر سے بڑی لمبی گفتگو کی ہے جو آپ کے سامنے بھی ہے، اور اس سے علاوہ بھی میری بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے۔ جتنی دفعہ بھی میں اس گاؤں میں گیا تھا میری ہر بار قدیر سے ملاقات ہوئی، لیکن کبھی میں نے قدیر سے یہ نہیں ڈیمانڈ کی کہ قدیر آپ بھی سامنے آ کر موقف دو۔ مجھے قدیر نے یا پھر شبیر صاحب نے اس قابل سمجھا، اور پھر مجھے اپنے گھر بلا کر مجھے یہ موقع دیا کہ آپ قدیر کا انٹرویو کریں۔ وہ انٹرویو تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا تھا، جس میں نے جو مجھے لگا کہ اس میں اب کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور قدیر نے بھی میرے تمام سوالوں کا جواب بھی دیا۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو وہ انٹرویو یا پھر قدیر کی وہ باتیں کیسی لگی تھی، اور قدیر کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قدیر کل کو اپنی ماں اپنی بہن کو معاف کر دے گا، تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس نے پورے انٹرویو میں
اپنی ماں کو امی جان کہا، اپنی بہن کو آپی کہا، بہن کہا، باجی کہا، کیونکہ وہ اس کے رشتے تھے۔ اور کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کے رشتے کی تذلیل کی جائے، اور میں تو ہرگز نہیں چاہوں گا، کیونکہ جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا تو قانون دے گا، لیکن ایک شخص جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، جس کے اپنوں نے کیا اور اپنوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم پھر اس کے اپنوں کی کیوں تذلیل کریں؟ ہم پھر اس کے اپنوں کے رشتوں کی کیوں بے حرمتی کریں؟ تو جو اسے اچھا لگا اس نے ویسے ہی آپ کو جواب دیا۔ اب قدیر کے جو حالات ہیں، قدیر کس طرح سے ان حالات کا سامنا کر رہا ہے، جو لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ قدیر سعودی عرب روانہ ہو جائے گا، قدیر نے اپنی ماں اور اپنی بہن کی سائیڈ لی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدیر نے سائیڈ نہیں لی، بلکہ اس نے بڑا واضح طور پر موقف دیا ہے کہ قانون ریاست ابھی موجود ہے، ریاست اس میں مکمل طور پر شریک ہے کہ اگر اس میں مدعی بھی پیچھے ہٹ جائے گا یا مدعی بھی ان کو معاف کر دے گا تو اس کے بعد ریاست سامنے آ جائے گی۔ تو ریاست کبھی بھی کسی ایسے مجرم کو معاف نہیں کرتی جس نے اس طرح کا ظلم، بلکہ ظلم کی انتہا کر دی ہو۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کے ساتھ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کرنا تھی، کیونکہ بہت دن ہو چکے تھے آپ کے ساتھ کوئی اس انٹرویو کے علاوہ کوئی اس کیس کے متعلق ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی تھی۔ یقیناً آپ لوگوں کی یہ ہمدردیاں ہیں اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ان ملزمان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اب سزا اور جزا کا جو فیصلہ، جو حق ہے، وہ عدالتوں کے پاس ہے۔ جیسے عدالت میں ان ملزمان کے خلاف کیس ٹرائل میں لگے گا، جو اس کیس میں میرٹ پر جو حقائق ہوں گے، جو کچھ ان لوگوں نے جرم کیا، جس نے جو بھی جرم کیا، اس کے مطابق ان تمام ملزمان کو سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ جو بھی اس کیس میں کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئیں گی اس کے ساتھ بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔